الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، آج 5 نومبر 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے اور یہاں آپ کے علاقہ عثمان ہوڑی میں تحصیل ٹنڈو آدم صوبہ سندھ کے اندر بھائی عبدالسلام کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آج سے تقریباً 1 ماہ قبل کی بات ہے کہ ہمارے جمعے کی ترتیب ادھر طے نہیں تھی، لیکن بھائی عبدالسلام کے پاس رابطے بڑے ہیں۔ حضرت مولانا صاحبزادہ محمد یحییٰ عباسی دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے فرمایا کہ حضرت زندگی میں پہلی بار کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں، تو وہ بھی اللہ کا شکر کہ سکرنڈ والوں نے جمعہ معاف کیا تو آج ہم آپ کی خدمت میں ہیں، ورنہ الاقدم فالاقدم، جہاں پہلے بات ہو تو بندہ وہیں جاتا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے آج اللہ پاک نے آپ سے ملاقات طے رکھی تھی۔ میرے دوستو، ہم دنیا میں اسی لیے نہیں آئے کہ ہم نے صرف پیسہ کمانا ہے، ہم نے شادی بیاہ کرنی ہے، ہم نے کھانا اور پینا اور نیند کرنی ہے، بلکہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم شریعت اسلامیہ پر عمل کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اگر دنیا میں آنے کا مقصد پیسہ کمانا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد رزق کمانا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد شادی بیاہ ہے، تو رزق تو جانور کو بھی مل جاتا ہے اور شادی بیاہ تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ توالد و تناسل، نسل کا بڑھنا، رشتوں کا چلنا، یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ ہم میں اور ان کے نکاح میں فرق یہ ہے کہ یہاں نکاح رضامندی سے ہے، 2 مسلمان گواہ ہیں اور خطبہ ہے، حق مہر ہے۔ جانوروں کے ہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نکاح کی ترتیب ان میں بھی تو ہے، تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ان میں اور ہم میں کیا وجہ امتیاز ہے؟ وجہ امتیاز ایک ہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم نے ہر کام میں، ہر لحظہ میں، ہر وقت میں، ہر معاملے میں، ہر موڑ پہ، ہر زندگی کے عام کام پر، اہم معاملات پر ہم نے اللہ کی رضا دیکھنی ہے۔ اگر اللہ راضی تو پھر سارا معاملہ ٹھیک ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا کو پس پش ڈال دیا، خدا کی قسم ہماری زندگیوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، مختلف تعارف سے، مختلف طریقوں سے، مختلف حالات سے اللہ کی رضامندی کی باتیں، مختلف معاملات سے اللہ رب العزت کو یاد کے معاملات یہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ بھائی کیسے اللہ نے جوان آدمی کے ماں باپ کے قدموں تلے جنت کو بنا دیا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت کمانا، ماں تجھ سے راضی تو اللہ راضی ہو کے جنت دے گا، اگر ماں ناراض تو تجھے رب جنت نہیں دے گا۔ اسی طرح ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، مسند میں حدیث پاک موجود ہے، عرض کیا یا رسول اللہ، فوت ہوں گے پتہ چلے گا اللہ راضی ہے یا اللہ ناراض ہے، لیکن وفات سے قبل، موت سے قبل، مرنے سے پہلے کیا یہ بات پتہ چل سکتی ہے کہ میرے اوپر میرا اللہ راضی ہے؟
فرمایا جی ہاں پتہ چل سکتا ہے. کہا جی وہ کیسے؟ کہا پتہ یہ ہے اپنے اور اپنے ابا جان کے معاملات کو دیکھ. اگر تیرا ابا اور تیرے درمیان رضا کا معاملہ ہے تو تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے. رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد. اللہ راضی دیکھنا ہو اپنا اپنا ابا جان کا تعلق دیکھ لو. اگر اللہ راضی ہوگا ابا تجھ سے راضی، ابا ناراض تو تجھ سے تیرا رب ناراض. رضائے خداوندی ڈھونڈنے کے طریقے بہت ہیں بھائی. وہ کیا ہے میرے دوستو؟ اگر آپ میرے مہمان بنتے ہیں یا میں آپ کا مہمان، بھائی محمد احمد کا میں مہمان بنتا ہوں، توجہ رکھنا، اگر میں ان کے گھر گیا، انہوں نے میرا اکرام کیا، عزت احترام سے پیش آئے، تو پھر دوسری بار بھی ان کے گھر میں میرے لیے آنے کی گنجائش ہوگی. اگر میرے بیہیویئر، میرے طرز، میرے معاملے سے یہ ناراض ہوئے، دوسری بار کبھی مجھے اپنے گھر میں دعوت نہیں دیں گے. اس کی وجہ میرا بیہیویئر ان کو قبول نہیں ہوگا. اللہ کی رضا بڑے آسان طریقے سے پتہ چل جاتی ہے. ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں. اگر ایک عبادت کرنے کے بعد دوسری مرتبہ اللہ ہمیں یہاں بلاتا ہے، اس سے پتہ چلا پہلی بار اللہ ہمارے آنے پہ راضی ہے. ورنہ اپنے گھر میں دوسری بار ہم نہیں آنے دیتے اس بندے کو جس سے ہم راضی نہ ہو. اللہ ہمیں کیسے آنے دے گا؟ اور میرے دوستو، ہمارے علماء نے رب کی رضا کا طریقہ پہچان تعارف لکھا ہے. ایک عبادت کرنے کے بعد دوسری مرتبہ آپ کو اگر عبادت کا موقع میسر آ گیا، معاملات ٹھیک ہو گئے، آپ عبادت کر پائے، سمجھ جاؤ پہلی عبادت قبول ہو گئی. اور پھر میں ایک بات مزید کرتا ہوں، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کے معاملے حاصل ہوں گے، تو پھر آپ یہ بات سمجھیں گے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جو بات کر رہا ہوں، جو عمل کر رہا ہوں، اس میں میرا اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے. پھر گناہ نہیں ہوں گے، خطا نہیں ہوں گے، نافرمانیاں نہیں ہوں گی، معصیت کا ارتکاب نہیں ہوگا، اگر اللہ کی خوشنودی اور رضامندی مطلوب ہو جائے. اور میرے دوستو، رب کی رضامندی اوپر اوپر سے نہیں، اصل اندر سے تلاش کرنی ہے. کیوں؟ قرآن کریم سورۃ فتح آخری رکوع رب کائنات نے صحابہ کرام کی رضائے خداوندی کی تلاش پر ایک لفظ فرمایا ہے. فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یبتغون ابتغاء سے نکلا ہے. یتفتشون کا معنی بھی تالاشی ہوتا ہے، یبتغون کا معنی بھی تالاشی ہوتا ہے. رب نے ابتغاء کی بات کی کہ جس کا مطلب یہ نہیں ہے اوپر سے تالاشی، تفتیش اوپر سے تالاشی کو کہتے ہیں، ابتغاء اندر سے ڈھونڈنے کو کہتے ہیں. فرمایا محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کے صحابہ وہ ہیں جن کے اوپر اللہ کے نبی نے یوں محنت کی ہے کہ یہ دل و جان سے اللہ کی تلاش کرتے ہیں. اور اللہ کی تلاش کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس بندے کو بلائیں گے جس کو اللہ نے کھلانے پلانے کی طاقت دی ہوگی، دوسرے پہ خرچ کرنے جتنی وسعت دی ہوگی. اللہ اسے بلائیں گے، اپنے قریب بٹھائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ کہے گا میرے مولا تو کھانے سے پاک، تجھے کھانا کیسے چاہیے؟ اللہ یہ میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ رب فرمائیں گے میں بیمار ہوا تھا، تو میری عیادت پر نہیں آیا، بیمار پرسی پر نہیں آیا، کیوں؟ وہ کہے گا اللہ تیری بیماری کا کیا معنی؟ تو الہ العالمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو ہمارا خدا. تیری بیماری کا مطلب؟ اللہ رب الجلال شانہ فرمائیں گے میرے بندے، وہ میرا ایک بندہ بھوکا تھا، تیرے پاس طاقت تھی، اگر تیرے پاس 4 روٹیاں تھی تو 2 اس کو بھی دے سکتا تھا، تو نے نہیں دیا، اگر اسے دیتا تو مجھے دیتا.
اور میرا بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی، اگر اس کی عیادت کر لیتا مجھے بھی وہی پاتا۔ تو میرے دوستو، ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی، ہمیں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ اور میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب ہماری عیبوں پر اپنے نظر ہوگی، ہماری نظروں میں کوئی برا نہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نہ تھی جب عیبوں پہ اپنی نظر، ڈھونڈتے تھے دوسروں کے عیب و ہنر، پڑی جب عیبوں پہ اپنی نظر، نظروں میں کوئی برا نہ رہا۔ یہ تو تب ہے جب بندہ خود کو اصلاح کے قابل سمجھے، جب میں خود کو عقل کل سمجھوں، جب اپنے بڑے پر اعتماد نہ کروں، اپنے عالم دین کے سامنے بات تسلیم نہ کروں، استاذ کا کہنا نہ مانوں، باپ کا کہنا نہ مانوں، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر آدمی کے والد تو ایک ہوتا ہے، نسبی اور سلبی اور نسلی، لیکن اس کے والدین کے درجے کے بندے بہت ہوتے ہیں۔ استاذ اس کا والد، شیخ طریقت پیر صاحب اس کا والد جو اس کو دین بتائے، اپنے سجدے نہ کرائے، اور اسی طرح اس کا سسر اس کا والد۔ آج ہمارے یہاں سسر کو درجہ کیا دیتے ہیں؟ میں پاکستان کے ایک شہر میں تھا، میں نام نہیں لیتا، آپ کہیں گے وہاں کی اردو پر اعتراض کر رہا ہے، وہ کسی کو گالی دے تو کہتے ہیں جاؤ سسرا، گالی دیتے ہوئے، جاؤ سالیا۔ میں نے کہا سن، سالہ تو تیرے بچوں کا ماموں ہے، سسر تو تیرے بچوں کا نانا ہے، جس نے اپنے سینے سے لخت جگر نکال کے تجھے دی ہے، تو یہ احترام کر رہا ہے؟ میرے دوستو، جن کے سینے میں باپ والا دل ہے، جب بچی بیاہ ہو کر جا رہی ہوتی ہے، بتاؤ ماں باپ کے سینے پہ کیا گزرتی ہے؟ اور داماد یہ عزت کرے، داماد یہ احترام کرے۔ اور سسر اور داماد میں بڑے حیا کا رشتہ ہے، احترام والد کی طرح انہیں کیا کرو۔ سنن نبی داؤد میں امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ حدیث پاک لائے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بندہ جنبی ہوتا ہے، پلیت ہوتا ہے خروج منی پر، لیکن منی سے پہلے مزی نکلتی ہے، اس سے غسل آتا ہے یا وضو آتا ہے؟ یہ مسئلہ پوچھنے کی نوبت آئی۔ سیدنا علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کے چوتھے خلیفہ، حضور پاک کے چچا زاد بھائی، اور وہ عظیم بندہ جو عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین کا اہم فرد ہے، جو صحابہ اور اہل بیت کا چشم و چراغ ہے، جو پیغمبر کا بھائی ہے، جس کو رب کائنات کے نبی سرور نے فرمایا یا علی اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی میرے بعد ختم نبوت ہے، لیکن تیرا میرا پیار ایسے جیسے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ یہ علی المرتضی، ٹھیک ہے؟ انہیں مسئلہ پوچھنا پڑا یہی مزی کا، کہ مزی اور منی کے معاملات میں وضو اور غسل کا فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کنت رجلا مزا، مجھے یہ مسئلہ درپیش ہوا، اور میں نے ایک صحابی کو کہا جاؤ اللہ کے رسول کے پاس اور رسول اللہ سے پوچھو کہ مزی کے خروج پہ وضو ہے یا غسل ہے؟ انہیں کہا تو کیوں نہیں پوچھتا، تو تو مجھ سے زیادہ قریبی ہے، تیرا تعلق، تیری محبت، تیرا پیار، تیری نسبت رسول اللہ سے ہم سے کہیں زیادہ۔ علی خود چلے جائیے، آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ کیا جواب دیا حضرت علی نے؟ اللہ اکبر۔ اوے دامادو، اپنے سسر کی توہین کرنے والوں، ان کی عزت اور احترام کی پگڑیاں اچھالنے والوں، ذرا حضرت علی المرتضی کے اس فرمان کو سننا۔ فرمایا تجھے نہیں پتا کہ وہ میرے پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ، میرے چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے سسر بھی ہیں، اور مجھے سسر سے یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے حیا آتی ہے۔ یہ تعلق ہے داماد اور سسر کا۔ آج ہمارا تعلق کیا ہے؟ آج ہم نے نعوذ باللہ سسرا سمجھ کے گالیاں دینی ہیں؟ ہم کس ناج پر پہنچے ہوئے ہیں؟ ہمارا تنزل کس جگہ پر ہو گیا ہے؟ یہ ہماری اصلاح ہے؟ ہم نے یہ سمجھا آج میں اپنے سسر کی ناقدری کروں گا تو کل میرے بچے، ان کی تربیت کیا بنے گی؟ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو، کوئی دم پڑھ دو، کوئی صلوات پھونک دو، کوئی سر پہ ہاتھ رکھو تاکہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائیں۔ میں نے کہا بچے سن کے زیادہ اور سمجھ کے کم،
تمہیں دیکھ کے زیادہ اثر لیتے ہیں، سن کے کم اثر لیتے ہیں. تم صرف بتاتے رہتے ہو. جو تمہارا بیہیویئر ہوتا ہے، بیوی سے تعلق، ماں سے تعلق، باپ سے تعلق، بہن سے تعلق، پھپھو سے تعلق، ماموں سے تعلق، سسر سے، ساس سے تعلق، وہ ان تعلقات کو دیکھتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں. آج ہم نے اولاد کی تربیت میں خود کو کہاں ڈالا؟ اور میں ایک بات مزید عرض کرتا ہوں میرے دوستو، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو پھر انسانیت اور شیطانیت کا فرق ہے. دیکھو اللہ کا حکم تھا، اے شیطان، اے فرشتو، آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. قرآن کہتا ہے سب فرشتوں نے کیا الا ابلیس، شیطان نے نہیں کیا. ابا، تکبر کیا. واستکبر، ابا انکار کیا. واستکبر، تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور منکرین میں ہو گیا. اللہ کے حکم کو توڑا. آؤ ایک بات اور لگتے ہیں. یا آدم اسکن انت وزوجک، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی اما حوا علیہم السلام جنت میں جاؤ، رہنا، رج پج کے کھانا. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. رغدن کا معنی ہوتا ہے رج پج کے کھانا، بغیر کسی روک ٹوک کے کھانا، جو مرضی آئے کھانا. ایز یو وش اینڈ ایز یو لائک، جو چاہنا آپ کھا لینا. حَيْثُ شِئْتُمَا، چاہے تمہاری مرضی ہو چاہے تمہاری بیوی کی مرضی ہو، جو چاہو. لیکن لا تقربا هذه الشجرہ، یہ ایک درخت بتا رہا ہوں، اس کے قریب نہ جانا. اوکے، بات فائنل. یہ جنت میں چلے گئے. بھول ہوئی یا نہ ہوئی؟ بولیے. علماء بولتے ہیں، عوام نہیں بولتی. میرا منہ علماء کی طرف نہیں ہے، تمہاری طرف ہے. آپ بولو ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہوئی. قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. بھول ہو گئی، ارادہ نہیں تھا، کھا بیٹھے. رب نے زمین پہ اتارا. شیطان نے بھی انکار کیا، رب نے زمین پہ اتارا. اب دونوں کا طرز دیکھیں اور اس طرز کا فرق دیکھیں. شیطان اکڑا، تکبر کا ابا بنا، تکبر کا منبع بنا، اور انانیت کی چادر کو اپنے اوپر لپیٹا. تبھی شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر عزازیل راخوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. کہ تکبر کیا جس کی بدولت انانیت کی چادر اپنائی، جس کی بدولت رب نے ذلیل کر کے اسے زمین پر بھیج دیا. بزندان لعنت گرفتار کرد، قیامت تک لعنتی قید خانے میں قید ہو گیا. لیکن آدم علیہ السلام بھی آئے ہیں. اسرائیلی روایات ہے کہ 300 سال تک اللہ سے معافی مانگی ہے. گناہ کی؟ جی نہیں. خطا کی؟ جی نہیں. نافرمانی کی؟ جی نہیں. معصیت کی؟ جی نہیں. بھول کی. نبی تو گناہگار نہیں ہوتا. 300 سال. ربنا ظلمنا انفسنا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. کیا کیا معافیاں مانگی. کبھی حضور پاک کے وسیلے پیش کیے، کبھی دعاؤں میں اپنی بھول کا اقرار کیا. مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، آ کر رب نے معاف فرما دی. لیکن میں پوچھتا ہوں شیطان کو معافی کیوں نہیں ملی؟ میں سوال کرتا ہوں شیطان کے معاملات میں معافی کیوں نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام کو کیوں ملی؟ کیونکہ یہ جھک گئے، وہ اکڑ گیا. انہوں نے عاجزی اختیار کی، اس نے تکبر اختیار کیا. یہ اللہ کے سامنے عاجز بنے، وہ اللہ کے سامنے متکبر بنا. تو رب کو تکبر نہیں، رب کو عاجزی چاہیے، للہیت چاہیے، التجائیں چاہیے، دعائیں چاہیے، مانگنا چاہیے. عاجزی وہ ہے، ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جب دعاؤں میں اللہ کے سامنے لجاجت پیش کرو تو کہو میرے اللہ، الہی عبدک العاصی عطاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا. میرے مولا، میں آج تیرے سامنے دعا میں وہ چیز لایا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ عاجزی ہے. اللہ تو عاجزی سے پاک ہے، تو متعال ہے، تو بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، وہاب ہے. تیرے پاس قدرت ہے اللہ، عاجزی تیرے پاس نہیں. میں عاجز بن کے آیا اللہ، میں تیرا متکبر نہیں، تیرا عاجز بندہ بن کے آیا. الہی عبدک العاصی عطاکا
اللہ نافرمان بندہ تیرے پاس آیا مقرم بالذنوب گناہ مان کے آیا وقد دعاکا آپ ہی نے تو بلایا کہ گناہگار معافی مانگے. تو جب ہم اپنی اس غلطیوں پر معافی مانگیں گے اللہ کے سامنے دست دعا دراز کریں گے تو اللہ خالی نہیں لوٹائے گا. کیوں رب کریم کا اعلان ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اللہ سے مانگو عاجزی کے ساتھ مانگو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین خلیفتہ بلا فصل پیغمبر فرماتے ہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو کیونکہ ماں اس بچے کو بھی دودھ دے دیتی ہے جو رونے جیسا منہ بنا لیتا ہے. رب کی رحمت تو مامتا ہے, ماں کی خالق ہے. اللہ تو خالق ہے, یہ رحمت جو اللہ کی ہے وہ تو خالق کی رحمت ہے. ماں کی مامتا رونے والے بچے کو محروم نہیں کرتی تو رب کیوں محروم کرے گا. تو اللہ سے ہم اجتماعی توبہ کریں, ہم اللہ سے معافی مانگیں, اللہ کو التجائیں کریں, رب سے دعائیں کریں اور معذرت کریں. اور جب معافی ہو جائے گی خانہ کعبہ کے غلاف پر یہ آیت لکھی ہوئی آپ کو اور مجھے تسلی دے رہی ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. من یعمل سوءا, اوے گناہ کرنے والو, او یظلم نفسا, اوے نافرمانی کرنے والو, ثم یستغفر اللہ, تمہارے دل میں آیا اللہ غلطی کر لی, اللہ گناہ کر لیے, اللہ خطائیں کر لی, جب یہ آ گیا تو انہیں معافی کے لیے ہاتھ اٹھایا, تیری اٹھانے کی دیر ہوگی یجد اللہ غفور الرحیمہ, اللہ کی رحمت کو تو اپنے انتظار میں پائے گا, اللہ کی رحمت کو اپنے انتظار میں پائے گا. تو اندازہ لگاؤ غلطی دیر ہماری طرف سے. آج جمعہ کا مقدس دن ہے, مقدس لمحہ ہے, مقدس وقت ہے, مقدس جگہ اور مقدس وقت اور اوقات اور مقدس عبادت میں ہم موجود ہیں. تو ہمیں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. لوگ کئی گناہ ایسے کرتے ہیں جنہیں گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بھائی گناہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اس سے بڑا جرم ہے. یاد رکھنا, میں نے کئی جگہ دیکھا ہے لوگوں کے اندر ایک عادت ہے علماء پر بولنے کی, اللہ کے دین کے نبی کے وارث پر بولنے کی اور علماء پر اعتراض کرنے کی. یاد رکھنا علماء پر اعتراض کر کے, علماء کے خلاف بک بک کر کے, علماء کے خلاف باتیں کر کے, یہ کس نے اس کو اجازت دی ہے جس نے پیچھے آ کر نماز پڑھنی ہے؟ عالم کی اصلاح عالم کرے گا. عالم پر غیر عالم کو کس نے فوقیت دی ہے؟ میں ایک مسجد میں گیا, میرے امام صاحب وہاں میرے شاگرد امام صاحب تھے, جمعہ بھی پڑھاتے تھے. مولانا سننے والی بات ہے, مجھے وہاں کا ایک نمازی شکایت لگاتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے امام صاحب تہجد نہیں پڑھتے, انہیں کہو تہجد پڑھا کریں. وہ سمجھتے تھے امام پر تہجد واجب ہے اور فرض ہے, پڑھے گا ہر صورت. میں نے کہا جی پڑھنی تو چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن تجھے اعتراض کیوں ہے؟ امام تہجد نہ بھی پڑھے, نمازیں پڑھے, پھر بھی وہ امام سے آگے ہے. کہتے ہیں نہیں نیکی کرنی چاہیے اس کو. میں نے کہا بھائی سینما میں تھوڑی ہوتا ہے, نیکی تو کرتا ہے, رات کو بیچارہ کوئی مطالعہ کرتا ہوگا, کوئی پڑھنے پڑھانے کی بات ہوگی. جی نہیں. جب میں نے دیکھا نا کہ اس کی ڈبری یوں ٹائٹ نہیں ہوتی تو پھر میں نے رخ بدلا. میں نے کہا ایک بات بتاؤ, تمہاری مسجد میں کتنے نمازی ہیں؟ کہتے ہیں 100. میں نے کہا ٹھیک ہے. کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں 5. میں نے کہا جب آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو اس کا ثواب آپ کو پتہ ہے؟ کہتے جی پتہ ہے. ب27 درجہ 27 گنا نماز کا ثواب ہے جامع مسجد میں با جماعت نماز کا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ کہتے ہیں 27 نمازوں کا. میں نے کہا امام صاحب کو, چپ ہو گیا. میں نے کہا نہیں پوری بات کرو, امام کو کتنا ملتا ہے؟ ہاں جی آپ بتا دیں. میں نے کہا جب تمہیں اتنا ہی نہیں پتا تجھے کس نے کہا علماء پر بول؟ تجھے بہت اچھا شوق ہے. سنو, ہر آدمی کا پیچھے وضو ہو, سنت کے ساتھ مسواک کیا ہوا ہو, سر پہ امامیں اور پگڑیاں رکھی ہوئی ہوں اور نماز میں حاضر ہوں, اور امام وضو میں صرف چہرہ دھونا بھول جائے باقی سب وضو کر لے, کسی کی نماز ہوگی؟ بولو. آپ ایسا بولتے ہیں ہوگی. کیوں؟ وضو تو سب نے کیا ہے, پگڑیاں تو سب نے پہنی ہے, سب مسواک کر کے آئے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے امام کی وجہ ہے. امام کی نماز گئی تو سب کی بھی آسمان پہ چڑھ گئی, بس گئی, ختم.
پتہ چلا تمہاری نماز کی قبولیت کا بڑا سبب نماز کا امام کا ہونا ہے، امام ہوگا نماز قبول۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ایک بندہ، دو بندے، تین بندے، تو نے کہا میری مسجد میں 100 آدمی ہیں، تو 100 بندوں کی نماز کی قبولیت کا انحصار امام پر ہے۔ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا تمہیں ملا 27 گنا ثواب، اور امام کو ایک نماز پہ ملا 2700 گنا ثواب۔ وہ 3000 نماز کا ثواب صرف ایک امامت پر لے رہا ہے، کیونکہ سب کی قبولیت کروا رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے بندوں کی قبولیت کے درمیان میں واسطہ ہے۔ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا جو ایک ٹائم پر 2700 فرض پڑھ لے، تو اسے کہتے ہیں کہ اسے تہجد پڑھنے کی ابھی ضرورت ہے؟ اب چپ، اب وہ بغلیں جھانکے۔ میں نے کہا تھوڑا سا گزارا کرو، وہ ایک وقت میں 3 5 تھی ہے، ذرا گنیے نا، 15، یہ 15,000 کے لگ بھگ 12,000 سے 15,000 نمازیں ایک دن کے ایک امام کے ثواب کی بنتی ہیں، اگر 100 مقتدی ہو تو امام کو تو اتنا بڑا رتبہ ہے، اور تو اس پہ بول رہے ہیں تہجد پڑھے۔ لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا کہ علماء نہ پڑھیں، ہمارے علماء کو پڑھنی چاہیے، لیکن میں علماء کی قدردانی بتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی اتنا بڑا ثواب تو یہ ایک امام کا ہے، اور لوگ امام پہ بولیں گے، عوام پہ بولیں گے، علماء پہ بولیں گے۔ اور جب مولوی کسی بات پر کوئی بات کرے، لوگ کہتے جی مولوی آ گیا۔ تو بھائی عالم کو اگر آپ ویلیو نہیں دو گے نا، تو آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے نہیں کہ عالم آپ کو کلاشنکوف کا فائر کرے گا، یوں نہیں، وجہ کچھ اور ہے۔ یہ امام صاحب یہاں ٹھہریں گے، امام مصلی پہ ہوں گے، امام آگے ہوں گے اور مقتدی پھر ایسا ہو گیا، ناراض ہو، پھر آپ سر ہلاتے ہو، زبان نہیں ہلاتے۔ امام آگے ہوگا، مقتدی پیچھے ہوں گے۔ مقتدی زندہ ہوں گے یا مردہ ہوں گے؟ بولیے، پیچھے والے زندہ ہوں گے یا مردہ؟ پتہ چلا علماء کے پیچھے چلیں گے تو زندہ رہیں گے، اور کوئی مقتدی چارپائی پہ سوئے ہوئے آگے آ جائے، اور مقتدی وہ آگے اور باقی پیچھے، اور امام یوں 4 تکبیروں کی نیت کرے، وہ مقتدی زندہ ہوگا؟ جنازے میں مردہ ہوگا۔ پتہ چلا مولوی کے آگے بڑھنے والے کا حشر یہی ہوتا ہے۔ تو آپ تو علماء کے پیچھے چلیں۔ تو بھئی علماء کی قدر آج ایسی عجیب دنیا ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں عالم جمعہ پڑھائے ہم عزت کریں گے، عالم نماز پڑھائے ہم عزت کریں گے، عالم روزہ رکھوائے ہم عزت کریں گے، عالم باقی کام کرے عزت کریں گے۔ مولویوں کو سیاست میں آنے کا کیا کام ہے؟ مولوی اور سیاست، مولویوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ ایسے بندوں کے دل میں دین کا درد ہے، اس لیے وہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن دین کا علم ہوتا تو کبھی نہ کرتے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو سیاست ہے یہ علماء کو انبیاء کی وراثت میں ملی ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر وَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انبیاء جیسے نظام انصرام سلطنت سنبھالتے تھے ویسے نبوت کا کام کرتے، نبی بھی ہوتے، سیاستدان بھی ہوتے۔ اب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، میرے نائب ہوں گے، یعنی علماء نبی کے وارث، علم میں بھی، خطابت میں بھی، خطبے میں بھی، جمعے میں بھی، امامت میں بھی، امت کی قیادت میں بھی، اور سیاست میں بھی انبیاء کے وارث علماء ہوں گے۔ اب جس کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے، وہ بیچارہ سمجھے گا مولوی غلط ہے، حالانکہ مولوی 100% اس مسئلے پر ٹھیک ہے۔ اور پھر میں ایک بات آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، علماء کو اللہ نے ڈسپلن بھی دیا ہے، علماء کرام کو اللہ نے نظم و نسق بھی دیا ہے، علماء کرام کو اللہ نے امن و امان کی زندگی بھی دی ہے۔ یہ آپ کے کراچی سے لے کر اسلام آباد کے فلک بوس پہاڑوں تک قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ لے کر چلے ہیں۔ یہ اتنے ہزاروں کلومیٹر سے بھی زائد جگہ ہے، 2000 کلومیٹر کے لگ بھگ کا ایریا ہے، کسی ایک دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا، کسی ایک روڈ کا گملہ نہیں ٹوٹا۔ لاہور جیسے مصروف ترین پاکستان کے دل میں بھی لاکھوں بندے قائد کی گفتگو سن رہے تھے، اور میٹرو پھر بھی جاری تھی، ایمبولینسز پھر بھی جاری تھے، ورنہ یہاں ایک وزیر کا پروٹوکول لگ جائے، مریض ایمبولینس میں سسکیاں لے کر تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے اور وہ اسپتال نہیں پہنچ سکتا۔ تو علماء کو اللہ نے ڈسپلن بھی دیا ہے، علماء کو طرز، اور علماء کو اللہ رب العزت نے کرپشن سے پاک رکھا ہے۔
یقین مانے اتنا کرپشن سے پاک رکھا ہے کہ اس جیسی قیادت میسر آئے تو کہیں بتانا. ہماری موجودہ وفاقی حکومت حضرت مولانا قائد جمعیت کی کتنی بڑی مخالف ہے. ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت کو 8 سال ہو گئے. جرت ہوتی تو 1 روپے کی کرپشن اس پر ثابت کرتے, 1 روپے کی. نیب ایک دن نوٹس بھیجے تو اگلے دن پھر کہتے ہو جو غلطی سے آ گیا, ہم نے نہیں بھیجا تھا. یہ اتنا دامن صاف دیا اللہ نے. تو میرے دوستو, اسی لیے اللہ رب العزت سے اپنے لیے بھی مانگے, اپنے علماء کے لیے بھی مانگے, عزت اور احترام کے معاملات رکھیں. اپنے لیے بھی بندہ اسلام مانگے, اپنے گھر والوں کے لیے مانگے. اللہ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے, صراط مستقیم پہ رکھے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے معافی عطا فرمائے, اللہ اپنی رضا عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنا گھر کی زیارت عطا فرمائے, اپنے نبی کے در کی زیارت عطا فرمائے, صحابہ اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے, آپس کے بغض اور کینے سے اللہ محفوظ فرمائے. اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی عزت اور احترام کی اللہ ہمیں توفیق دے. وفات ہو گیا تو اللہ ہمیں ایصال ثواب کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.